اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان ترجمے اور مختصر سے مطلب کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ نہایت متبرک ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان یعنی اپنے بندے پر نازل کیا۔ نزل الفرقان علی عبدہ کہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے نذیر بن جائے، ڈرانے والا بن جائے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا کہ یہ فرقان ہو جائے گا یعنی خبردار کرنے والا، متنبہ کرنے والا، غفلت اور گمراہی کے برے نتائج سے ڈرانے والا۔ یہاں سے جو لفظ فرقان ہے اس سے فرقان بھی مراد ہو سکتا ہے اور وہ بندہ بھی جس پر فرقان نازل کیا گیا ہے۔ الفاظ ایسے جامع ہیں کہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے چونکہ دونوں ایک ہیں اور ایک ہی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے یہ کہنا بھی کہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں یہ بھی بجا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ سارے جہاں والوں کے لیے نذیر ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی دعوت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور اپنے ہی زمانے کے لیے نہیں بلکہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہے۔ یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مثلا ایک جگہ ہم نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَأُوحِیَ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ میری طرف سے یہ قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تم کو خبردار کروں، اور جس کو بھی یہ کلام پہنچے گا وہ باخبر ہو جائے۔ ایک اور جگہ ہم نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور وہ حدیث بھی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، دوسری ایک آیت کے اندر فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعالمین۔ اسی مضمون کو خوب کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ جو نبی بنے ہیں، آپ نبی بن کر آئے تو کسی ایک قوم، کسی ایک ملک کے لیے یا کسی قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ آپ نبی بنے ہیں تو آپ پورے جہاں والوں کے لیے نبی ہیں، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پورے کے لیے۔ اور یہاں فرقان سے وہی فرمایا لتنذرا، تاکہ آپ کیا ہو جائیں، لتکون للعالمین نذیرا، کہ یہ جو فرقان ہے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی مراد ہے، ہو سکتی ہے، اور اسے قرآن پاک بھی، کیونکہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں قیامت تک آنے والے ہر فرد، ہر قوم، ہر ملک، ہر قبیلے کے لیے ایک فرقان بن کے آئی۔ آگے فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو خود وجود بخشا ہے، بلکہ وہی ہے جس نے ایک ایک چیز کے لیے صورت، جسامت، قوت و استعداد، اوصاف و خصائص، کام اور کام کا طریقہ، بقا کی مدت، عروج و ارتقاء کی حد اور دوسری وہ تمام تفصیلات مقرر کی ہیں جو اس چیز کی ذات سے متعلق ہیں، اور پھر اسی نے عالم وجود میں وہ اسباب و وسائل اور مواقع پیدا کیے ہیں جن کی بدولت ہر چیز یہاں اپنے اپنے دائرے میں اور اپنے حصے کا کام کر رہی ہے۔ اس ایک آیت میں تو توحید کی پوری تعلیم سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی جامع آیات میں سے یہ ایک عظیم الشان آیت ہے کہ جس کے چند الفاظ میں اتنا بڑا مضمون سما گیا ہے کہ ایک پوری کتاب بھی اس کی وسعتوں کا احاطہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قاعدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی، یعنی جب وہ بولنے لگتا، اس کی زبان پر کوئی الفاظ آتا، تو آپ یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، اس آیت کو اس بچے کو سکھاتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اس روایت کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بچہ بولنے پر قدرت رکھتا تو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے ذہن میں تو توحید کا پورا تصور بٹھانے کے لیے یہ ایک آیت ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب بھی بچہ ہوشیار ہو جائے اور کچھ بولنے لگے تو ان کے ذہن کے اندر اس آیت کو نقش کروایا جائے، ان کو یہ توحید کی والی آیت پڑھائی جائے تاکہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، کہ وہی ایک ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور کائنات کی تمام چیز جو بھی وجود کے اندر آئی ہیں ان سب کا بنانے والا وہی ایک خدا ہے۔ یہ بچے کے ذہن کے اندر بٹھا دیا جائے۔ اگر آپ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود یعنی خدا بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی وہ خدا جن کو لوگ خدا تصور کر کے دنیا کے اندر بیٹھے ہیں وہ خود تو کسی کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہی خود بنائے جاتے ہیں، خود لوگ انہیں خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے مصور کرتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو خدا دنیا کے اندر انسانوں نے بنا رکھے ہیں یہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، وہ بہت دور کی بات دوسرے کو خود اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتے، اپنے اوپر غلاظت پڑ جائے تو اس سے نہیں ہٹا سکتے۔ اللہ وہ ہے اس رب نے تمام کائنات کو پیدا کیا، اس تمام کائنات کو سجایا، اس پوری کائنات کو سجانے والا وہ کلام ہے، اور وہ وہی خدا ہے جس خدا کا یہ کلام ہے۔ اس کلام کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے پر فرقان اس لیے نازل کیا کہ حقیقت تو تھی کہ وہ اور لوگ اس سے غافل ہو کر پڑ گئے اور گمراہی میں ایک کھلم کھلا گمراہی کے اندر پڑ گئے تھے، اور بتوں کو خدا مان کے اپنی زندگی ان کے اندر صرف کر رہے تھے، انہیں سب کچھ مان رہے تھے۔ لہذا ایک بندہ نذیر بنا کر اٹھایا گیا تاکہ لوگوں کو اس حماقت سے اور ان برے نتائج سے باخبر کر کے ان پر بتدریج یہ فرقان نازل کرنا اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا تاکہ ان کے ذریعے وہ حق بات کو سمجھ جائیں، اور جو باطل کی بات تھی جو بتوں کو خدا بنا رکھا تھا اور شرک اور کفر کے اندر کہ دھل میں پھنسے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان قرآن پاک اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تاکہ آپ کے ذریعے ان لوگوں کو بتایا جائے کہ حق کیا ہے۔ یہ جنہیں تم خدا بنا کے بیٹھے ہو، جن سے تم دنیا کے اندر کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ سب کچھ شرک ہے اور تم دنیا کی گمراہی میں پڑے ہو۔ یہ فرقان قرآن اور رسول جو دنیا کے اندر آیا، اس نے آ کر ایک حق کی بات پہنچائی اور خدا کا تصور دلایا کہ خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ میرے اور آپ کی زندگیوں کو چلانے والا وہی خدا ہے جو زمین اور آسمان کے نظام کو چلاتا ہے۔ یہ جو خود اپنے مالک نہیں ہیں، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اور آگے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان یعنی یہ قرآن ایک من گڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گڑھ لیا، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کا کام بھی اس کی مدد کی۔ بڑا ظلم اور بڑا سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں، یعنی بڑی بے انصافی کی بات ہو سکتی ہے کہ دراصل لوگوں نے اعتراض کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا شروع کر دیا، جب توحید کا
اعلان کرنا شروع کر دیا، جب قرآن پاک کو پڑھ پڑھ کے آپ نے سنانا شروع کر دیا تو پھر اس وقت لوگوں نے ایک اعتراض کیا، آپ پر ایک یہ تہمت لگائی کہ یہ پرانوں کے جو ہیں یہ پرانے لوگوں کے کیے ہوئے قصے ہیں، اور یہی ان قصوں کو رات کو یہ نبی یاد کرتا ہے، رات کو ان کے سامنے یہ قصے بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ صبح آ کر ہمارے سامنے ان قصوں کو بیان کرتا ہے جو کہ رات کو کے اندر یہ خود تیار کرتے ہیں، انہیں گڑھ گڑھ کر یہ آیتیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ایک اعتراض تھا۔ وہی آگے فرمایا کہ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرتا ہے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں، اور پھر آ کر وہ ہمارے سامنے ان کو تلاوت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اے محمد ان لوگوں سے کہو اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ کہ انہیں بتا دیجئے کہ یہ کوئی قصے نہیں ہیں جو راتوں میں تیار کیے جاتے ہیں، بلکہ اس رب کا کلام ہے جس رب نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اتنا ہی نہیں، پھر اس زمین اور آسمان کے اندر جو رازیں ہیں، جو بھی پوشیدہ باتیں ہیں، وہ رب جو ان باتوں کو جانتا ہے، زمین کی ان بھیدوں کو جانتا ہے، وہی رب ہے جس رب نے اس کلام کو اس دنیا کے اندر نازل ہوا ہے، اور یہ جو قرآن آپ لے کر جاتے ہیں یہ اسی رب کا کلام ہے۔ تو اس آیت کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں یہ فرما دیا کہ یہ کوئی گڑے ہوئے قصے نہیں ہیں، داستانیں نہیں ہیں، بلکہ یہ رب کا کلام ہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ایک بڑا معنی خیز ایک فقرہ بیان کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا شان ہے خدا کی رحیمی اور غفاری کی کہ جو لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے ایسے جھوٹ کے طوفان اٹھاتے ہیں ان کو بھی وہ رب مہلت دیتا ہے، اور سنتے ہی عذاب کا کوڑا ان پر نہیں برساتا ہے، بلکہ رب نے بہت مہلت دی اس بات پر تنبیہ کے ساتھ کہ اس میں ایک پہلو تلقین کا بھی ہے کہ ظالموں اب بھی اگر اپنے عناد سے باز نہ آ جاؤ گے اور حق بات جو ہے اس کو سیدھی طرح مان لو تو جو کچھ آج تک تم کرتے رہے ہو وہ سب کا سب رب معاف کر سکتا ہے۔ تو یہاں رب نے ایک نظام ایک بتلا دیا کہ انسان دنیا کے اندر اگر خطا بھی ہو جائے، انسان سی گناہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد اگر وہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، گناہ کو گناہ مانے اور پھر رب کے دربار پہ جا کر سر بسجود ہو جائے، رب سے معافی مانگے، تو اللہ غفور رحیم ہے۔ ہماری زندگیوں کے کتنے ہی گناہ ہو وہ رب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب نے خود فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، نا امید نہ ہونا۔ اے انسان اگر خطا ہو بھی گئی ہے زندگی میں تو نادم ہو جا، سر بسجود ہو جا، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، شرمندگی کا اظہار کرا اور دل سے توبہ کر کہ ربا جو زندگی کے اندر ہوا ہے ان کا اقرار کرتا ہوں، تیرے دربار میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آئندہ دوبارہ اس طرح کی خطا نہ کروں گا۔ امید ہے رب کی ذات سے کہ رب معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہیں، اپنے واقعات سنے ہیں کہ رب نے بہت بڑے بڑے گناہوں کو، بڑے بڑے ظالم کو رب نے توبہ پہ معاف کر دیا ہے۔ اس لیے رب کا دروازہ کھلا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم توبہ کے اس دروازے تک پہنچنے کے لیے خود کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے مزاج بنائیں توبہ اور استغفار کا کہ توبہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ نے تو اتنے بڑے ظالموں کو یہاں اس آیت کے اندر مہلت دے دی، کہا ان اللہ غفور رحیم، کہ جو قرآن پاک پر اور اس نبی پر جو تم یہ تہمت لگا رہے ہو، اے ظالموں اگر پھر بھی باز آ جاؤ گے تو سنو انہ کان غفور رحیم، وہ رب معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اب بھی موقع ہے سدھر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے اندر وہ مادہ پیدا کرے کہ ہمارے اندر بھی وہ احساس ہو اور توبہ کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد